ان سے بات کی، ان کو ہم نے مرنڈم دیا، وقف بل کی تردید کی مخالفت میں ہم نے دیا، کافی وہ گلا بھی ہمارے ساتھ تھے، کھل کے بات ہم نے کی ان سے، اور الحمدللہ ہم نے سب نے دیا، اور وہاں جو بھی تھے ایم پیز وغیرہ ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوا، لیکن وہیں ہم آنے کے بعد مسلمان ہی جاتا اس کی تائید کرنے کے، جس میں آپ کا یہ اشفاق وکیل بھی شامل ہے۔ افسوس ہے اس کو میں نے پکڑا، وہ کھانا کھانے جا رہا تھا، میں نے کہا نہیں سمجھو سمجھ جاؤ، پھر بھی چلا گیا۔ بتلائیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بتلائیے کہ وقت جائیداد ہم نے حکومت سے نہیں لیا ہے، ہم نے حکومت سے بھیک نہیں مانگا ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے لیے دیا ہے، ہم کسی سے نہیں مانگے، ہم بھیک مانگنے والی قوم نہیں ہے، ہم حق مانگنے والے قوم ہیں، ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں، لڑائی ختم کرنے والے ہیں، ہم دشمنی کرنے والے نہیں ہیں، محبت کرنے والے ہیں، محبت پھیلانے والے ہیں، انتشار کرنے والے نہیں، اختلاف کرنے والے نہیں، محبت کا پیغام عام کرنے والے ہیں۔ یہ زمین تمہارے رحم و کرم پر ہمیں نہیں ملی ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے لیے دیا ہے، اس پر تمہاری نگاہ کیوں ہے؟ تم دیتے، حکومت دیتی، تو پھر بات تھی کہ حکومت نے دیا ہے، اب اس کی وہ چاہے کیا ترمیم کرتی ہے، تمہیں کس نے حق دیا؟ وہ ہماری چیزیں وہ اللہ کے حوالے کر دیا، ہمارے باپ دادا چلے گئے، انہوں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، نہ تمہارا کوئی حق ہے نہ ہمارا کوئی حق ہے، وہ اللہ کا ہے۔ میرے دوستو آج مسلمان تائید کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا، اور فرمایا لا یبقی من القرآن الا رسمہ، اسلام قرآن کا صرف رسم رہے گا، قرآن کے دلوں میں نہیں رہے گا۔ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے ان کے ہوں گے، لیکن قرآن کی محبت اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، اے لوگو قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ آج کون ہے قرآن کھولتا ہے؟ کہتا رمضان آگا دیکھیں، اب میں ختم کر دوں گا نماز سے پہلے۔ تو بہرحال میرے دوستو، قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھے۔ میرے دوست بزرگوں، اب بتلائیے اللہ کے نبی کا فرمان تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کر، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، ناظرہ فرافر پڑھتا ہے، جو بچہ پڑھتا ہے، فرمایا ناظرہ پڑھتا ہے، فرافر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، پاکیزہ کتاب ہے، افضل کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک واقعہ لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منثور کے اندر۔ علامہ سیوطی جلال الدین بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، جنہوں نے جلالین شریف لکھی ہے، قرآن کی تفسیر عربی زبان میں پوری دنیا کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا کی کتب خانے وہ کتاب موجود ہے۔ علامہ جلال الدین نے ایک واقعہ لکھا در منثور کے اندر، کہتے ہیں ایک بچہ حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھتا تھا روزانہ، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو روزانہ ماں کی قبر پہ جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ آج ہم تو قبرستان میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، قبرستان سے گزرتے ہیں سلام کرنے کو تیار نہیں، کم از کم ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخشنے کو تیار نہیں۔ یہ حال ہمارا جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سب کو سونا ہے، ہم نہیں جاتے۔ باپ مر گئے، دادا مر گئے، کون مر گیا کچھ پتا نہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ میرے دوست بزرگوں، اب وہ کہتے ہیں روزانہ ماں کی قبر پہ جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں سویا ہوا تھا، اپنی ماں کو خواب میں دیکھتا ہے، ماں خواب میں آتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے فوراً قرآن کی تلاوت کر دیتا ہے، لہذا میرے بیٹے جب تم میری قبر پہ تھوڑی دیر رک جانا، اس کے بعد تلاوت کرنا، فوراً تلاوت مت کرنا۔ بیٹا خواب میں پوچھتا ہے کہ امی جان وجہ کیا ہے کہ میں فوراً تلاوت نہ کروں، تھوڑی دیر رکنے کے بعد تلاوت کروں؟ ماں یہ کہتی ہے بیٹا جب تو آتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک ایسا نور، ایک ایسی روشنی آتی ہے، تیز روشنی، تیز نور اللہ کا، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی، رک جا چہرہ دیکھ لوں گی، تلاوت کر لینا۔ چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، مسلمان ہو کے فرزندے علی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، تمہارا مرتبہ کیا ہے خدا را اب تو پہچانو، خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر